بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا شرح عقود رسم المفتی کا 16واں سبق ہے، اور آج 16ویں سبق کو سنیں گے شرح عقود رسم المفتی کے کتاب کے صفحہ نمبر 62 سے۔ صفحہ نمبر 62 کو ذرا کھول لیجئے۔ اس میں ہے العلامات للافتاء، یعنی فتویٰ دینے کی کیا علامات ہیں۔ جب کتاب کے اندر کوئی قول ہوتا ہے اور جس قول پر فتویٰ دیا جائے تو مختلف اقوال ہوتے ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا لفظ استعمال کیا جائے کہ جس سے معلوم ہو کہ اس قول پر فتویٰ ہے۔ دیکھیں، اس میں فتاوی خیریہ کے آخر میں اور المزمرات کے شروع میں کچھ الفاظ ذکر کیے گئے ہیں جو فتویٰ کی علامت پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلا وعلیہ الفتویٰ وبہ یفتیٰ وبہ نأخذ وعلیہ الاعتماد، کسی جگہ پر ہوگا وعلیہ عمل الیوم، اور کسی جگہ پر ہوگا وعلیہ عمل الامہ، اور کسی جگہ پر ہوگا وہو الصحیح، اور کسی جگہ پر ہوگا وہو الاصح، اور کسی جگہ پر ہوگا وہو الازہر، اور کسی جگہ پر ہوگا وہو المختار فی زماننا، اور کہیں آئے گا وفتویٰ مشائخنا، اور کہیں آئے گا وہو الاشبہ وہو الاوجہ۔ اس طرح کتابوں کے متن میں اپنے اپنی جگہوں پر مختلف قسم کے الفاظ ذکر کیے گئے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر آگے ایک بات ہے کہ کیا یہ الفاظ ایک دوسرے سے زیادہ تاکید والے بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ وَبَعْضُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ عَاقِدُ مِنْ بَعْدٍ وَلَفْظٌ، کون سے لفظ؟ ہاں، بعض الفاظ بعض سے زیادہ تاکید والے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ صاحب شرح عقود رسم المفتی والے نے ذکر کیا ہے کہ لفظ فتویٰ یہ زیادہ تاکید والا ہے لفظ صحیح اور اصح اور الاشباہ سے، اور اس کے علاوہ سے، اور لفظ بہ یفتیٰ یہ زیادہ تاکید والا ہے لفظ الفتویٰ علیہ سے، اور الاصح یہ زیادہ تاکید والا ہے الصحیح سے، اور الاحوط یہ زیادہ تاکید والا ہے من الاحتیاط لفظ احتیاط سے۔ اچھا، اب آگے ایک لفظ ہے کہ کیا صحیح زیادہ تاکید والا ہے یا الاصح زیادہ تاکید والا ہے، یعنی یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، کہیں آخر میں ذکر کر دیا جاتا ہے ھذا ھو الصحیح، یا کہیں ذکر کیا جاتا ہے ھذا ھو الاصح، تو اب یہ دونوں برابر ہیں یا ان میں سے کسی ایک کے اندر زیادہ تاکید ہے؟ یہ کیا بات ہے، اس کو ذرا دیکھیے۔ شرح المنیہ کی بحث مسح المصحف میں ہے کہ ہم نے مشائخ سے جو بات حاصل کی ہے وہ یہ ہے کہ جب دو معتبر امام تصحیح میں متعارض ہوں، جب دو معتبر امام تعارض کریں کس کے اندر؟ تصحیح کے اندر، فقال احدہما، ان میں سے ایک کہے کہ الصحیح کذا، یہ صحیح ہے، اور دوسرا کیا کہ الاصح کذا، تو بس قول اس کا ہوگا کہ جو کیا کہہ رہا ہے الصحیح، یہ اولا ہے، یہ اس کا لینا اولا ہے بقول اس کے کہ جو کہتا ہے الاصح۔ کیوں یہ اولا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ صحیح جو ہے یہ فاسد کے مقابلے میں ہے، اور الاصح یہ صحیح کے مقابلے میں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ صحیح اصح صحیح کے مقابلے میں، تو اصح بھی صحیح اور صحیح بھی صحیح ہے، لیکن زیادہ صحیح وہ ہے جو فاسد کے مقابلے میں ہے۔ تو اس وجہ سے کہا کہ یہاں اس صورت میں صحیح کو ترجیح حاصل ہوگی بنسبت دوسرے کے۔ اچھا، آگے چل کے علامہ صاحب شرح عقود رسم المفتی نے ضوابط تصحیح بیان کیے ہیں، ضوابط تصحیح بیان کیا، کہا کہ فقہا نے ضوابط تصحیح کل 7 بیان کیے ہیں کہ جب دو روایتوں میں سے ہر ایک کی تصحیح ایک ہی لفظ سے ہو، مثلا ان میں سے ہر ایک کے بارے میں کہا جائے کہ ہو الصحیح، یا کہا جائے ہو الاصح، یا کہا جائے بہ یفتیٰ، تو اس صورت میں مفتی کو اختیار ہے کہ ان دونوں میں سے جسے چاہے اختیار کرے۔ ایک ضابطہ۔ دوسرا ضابطہ یہ کہ اگر دونوں کی تصحیح کے الفاظ مختلف ہوں تو اگر ایک کے لیے لفظ الفتویٰ ذکر کیا جائے تو وہ اولا ہوگا، کیونکہ جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے وہ خود بخود کیا ہوتا ہے؟ صحیح بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہر صحیح پر فتویٰ نہیں دیا جاتا، کیونکہ بسا اوقات صرف صحیح پر فتویٰ اس لیے نہیں دیا جاتا کہ اس کا غیر زمانے کے تغیر اور ضرورت کے تحت زیادہ موافق ہوتا ہے، اور جس میں لفظ فتویٰ ہوگا وہ دونوں باتوں کو متضمن ہوگا،
وہ صحیح بھی ہوگا، زمانے کے اعتبار سے وہ درست بھی ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہر صحیح پر فتویٰ نہیں ہوتا، البتہ ہر فتویٰ صحیح ہوتا ہے۔ اور تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ اگر دو روایتوں میں لفظ فتویٰ ہو، اگر ایک روایت حصر کا فائدہ دے، دونوں میں لفظ فتویٰ ہے لیکن ان میں سے ایک کس کا فائدہ دے رہی ہے؟ حصر کا فائدہ دے رہی ہے۔ مثلا وہاں بھی یفتہ، بھی کو مقدم کیا گیا، یہ حصر کی علامت ہے۔ علیہ یفتہ یا علیہ الفتوہ، اب علیہ یہ حصر ہے، اس کو مقدم کیا گیا تو یہ اولا ہوگا، یہ قول لینا جس میں زیادہ حصر ہوگی وہ قول اولا ہوگا۔ تو اسی طرح اگر ایک لفظ علیہ الفتوہ ہے، خالی الفتوہ ہے، اور اس کے دوسرے قول کے آخر میں لکھا ہوا علیہ عمل الامہ، تو یہ علیہ عمل الامہ جو ہے یہ زیادہ ترجیح ہے کیونکہ اس پہ امت کا اجماع ہے، گویا کہ یہ قول الفتوہ کے قول میں زیادہ ترجیح ہوگی۔ آگے نمبر 4 جو ذکر کیا ہے وہ یہ کہ اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی لفظ فتویٰ نہ ہو، اور ایک روایت میں لفظ عصا اور دوسری روایت میں لفظ صحیح ہو، تو اس میں بھی وہی اختلاف ہوگا جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے کہ عصا کو ترجیح ہے یا صحیح کو ترجیح ہے۔ تو ہم نے اس میں ایک یہی کہا ہے کہ صحیح کو ترجیح ہوگی، کیونکہ صحیح جو ہے یہ کس کے مقابلے میں ہوتا ہے؟ صحیح یہ فاسد کے مقابلے میں، جبکہ عصا یہ صحیح کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اور آگے نمبر 5 اگر دونوں روایتیں لفظ عصا یا لفظ صحیح کے ساتھ ہوں تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مفتی کو دونوں کے درمیان اختیار ہوگا۔ جب تصحیح کرنے والے دونوں ایک ہی درجے کے امام ہیں، دونوں ایک ہی درجے کے امام ہیں، تو اب مفتی کو اختیار ہے کہ ان دو روایتوں میں سے جس روایت کو چاہے لے سکتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور چھٹا ضابطہ یہ کہ اگر ان دونوں میں سے ایک زیادہ علم والا ہو تو اس کی تصحیح کو اختیار کرے۔ جس طرح مثلا ایک فتاوی خانیہ میں قول ہے اور دوسرا فتاوی بزازیہ کا ہے، تو قاضی خان کی تصحیح یہ اقوی ہے۔ علامہ قاسم علیہ رحمہ بھی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی تصحیح پر اعتماد کیا جاتا ہے، قاضی خان بھی انہی لوگوں میں زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اچھا 7واں ضابطہ کیا ہے؟ 7واں ضابطہ یہ ہے کہ اسی طرح مفتی کو اختیار ہوگا جب دونوں روایتوں میں سے صرف ایک لفظ تصحیح، لفظ عصا، لفظ احوط یا اولا یا ارفق کے ساتھ ہو اور دوسری تصحیح کے بارے میں خاموش ہو۔ یعنی ایک روایت کے بارے میں تو ان الفاظ سے تصحیح بیان کی گئی اور دوسری روایت میں خاموشی اختیار کی گئی، اس کی تصحیح ان الفاظ کے ساتھ بیان نہیں کی گئی، تو اب اس میں خاموشی اختیار کی گئی۔ لیکن جس کی تصریح بیان کی گئی ہے ان الفاظ کے ساتھ، اس کا اختیار کرنا اولا ہوگا کیونکہ اس کی صحت زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر ایک کی تصحیح لفظ عصا کے ساتھ اور دوسری کی تصحیح لفظ صحیح کے ساتھ صراحتاً ہو، تو اب اس صورت میں عصا کو لینا کیا ہے؟ زیادہ اولا ہے۔ لیکن ایک بات یہ سمجھیے، عصا کو اس صورت میں کہ جب دونوں کی تصریح بیان کی گئی، لیکن اگر عصا اور صحیح ایک دوسرے کے مقابل میں آ گئے ہیں تو اب اس صورت میں صحیح والے قول کو زیادہ ترجیح ہوگی۔ اس کی وجہ بھی یہ بیان کی ہے کیونکہ صحیح کس کے مقابلے میں ہوتا ہے؟ فاسد کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی سبق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔